مولا علی کا ذکر عبادت ہے. مولا کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا، عبادت کے وقت مخصوص ہیں. ظہر کا وقت ہے، عصر کا ہے، فجر کا ہے، عشاء کا ہے. یہ سارے عبادت کے کیا ہیں؟ اوقات ہیں. کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں عبادت منع بھی ہے. ان میں عبادت منع. آپ کا اگر زور کا ٹائم جاتا رہا تو آپ عصر ویلے اس کو ادا نہیں پڑھ سکتے. جی. اس وقت کو قضا کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ قضا کریں گے. اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے کنسیشن دی ہے، عبادت میں تھوڑی سی نرمی بھی کر لیتا ہے. تو مسافر ہے، چل 4 نہیں 2 پڑھ. جی. 4 نہیں کیا کر لے؟ 2 پڑھ لیں. چل تو مسافر ہے تو جمعہ رہن دے، زور پڑھ لے. جی. چل تو بیمار ہے تو روزہ رہن دے. جی. ٹھیک ہے، فدیہ دے دے. یہ عبادات میں اللہ کچھ کبھی لش بھی کر دیتا ہے، کمی بھی کر دیتا ہے، نرمی بھی کر دیتا ہے، اور اس کے اوقات بھی ہوتے ہیں. یہ ذکر علی کیسی خوبصورت عبادت ہے. یہ کبھی قضا ہوتا ہی نہیں ہے. جب بھی کرو ادا ہی ادا ہوتا ہے. جب بھی کرو ادا ہوتا ہے. تو اس لیے احباب گرامی، حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا جو ذکر ہے، یہ طہارت کی ایک بہت ہی خوبصورت نشانی ہے. اور شریف لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. شریف وہ ہوتا ہے جس کا نسب شرافت والا ہو. شریف کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، کہاں کا رہنے والا بھی ہو، کیسا بھی ہو، شرط ہے کہ شریف ہو، بدماش نہ ہو. شریف ہو، بدماش نہ ہو. علی کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. احباب گرامی، بھئی جب عبادت ہے اور جب محبت ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، محبت میں تھوڑا بہت والا بھی کوئی لفظ ہوتا ہے؟ جب محبت ہے تو بس پھر محبت ہے. اتنی سی ہے، اتنی سی ہے، اتنی ہے کہ اتنی ہے. بھئی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. محبت محبت ہوتی ہے. اور عبادت میں بھی کوئی ایسا نہیں مسئلہ ہوتا کہ کم کریں یا زیادہ. اچھا، یہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ذرا علی علی کریں، بھائی منور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں ذرا زنگ اتار دیں، ہمارا تھوڑا سا رجب ہے، علی علی کریں. دوستوں اوروں نے بھی کہا. تو احباب گرامی، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن حقیقت کو جو کبوتر ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بلی اس کو دیکھتی نہیں. جو مرضی ہو، دریا کے کدھر بند ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے، اس کے درمیان میں اگر کوئی دیوار کرنا چاہے، پھر اس کو اور اوپر کر دے، پھر اس کو اور اوپر کر دے، پھر اس کو اور اوپر کر دے، ایک وقت آئے گا کہ پانی کی طاقت کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے گی، وہ اس کے اوپر سے پھلانگ کے آ جائے گا. احباب گرامی، بڑا وقت گزرا علی کا ذکر روکنے میں. 70 سال ہزاروں ممبر اس لیے استعمال ہوتے رہے. علی کا ذکر رک جائے، علی کا ذکر رک جائے. یہ نہیں پتا تھا ان کو کہ یہ ایک سلاب بن کے نکلے گا، اور جن ممبروں سے ہم روکتے ہیں ان ممبروں پر علی کا ذکر ہوگا. واہ 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 واہ. یا علی، یا علی، یا علی. اور یاد رکھیں بھئی، یہ مثال کی سمجھ آ گئی. بڑے سال کوشش ہوتی رہی کہ یہ رک جائے. جیسے جیسے دیواریں کھڑی کرتے رہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کرتا رہا. اب یہ ایسا سیلاب ہے جس کے آگے اب بند کام نہیں کرے. کوئی تقریر کا بند اب اس سیلاب کے آگے باندھا نہیں جا سکتا. بے شک. کسی بھی سوچ کا، کسی سازش کا بند اس کے آگے نہیں لگایا جا سکتا. اب یہ وہ بفرا ہوا سمندر ذکر علی کہ جس کو روکنا ممکن نہیں رہا. بے شک. بے شک. اسی ایکشن کا ری ایکشن ہے. بے شک. بے شک. اسی ایکشن کا کیا ہے؟ ری ایکشن ہے. اسی ایکشن کا ری ایکشن. بے شک. بے جو شک. وہاں ہوا تھا ایکشن کہ یہ رک جائے، یہ دب جائے. ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم تمہاری بات مان کے کہتے کہ علی کو گالیاں نہیں دیتے تھے. تم بتاؤ کیا کرتے تھے؟ ان کا جی سیاسی مخالفت کرتے. کیا کرتے تھے؟ بھئی ہزاروں ممبروں سے سیاسی مخالفت ہوئی، حتیٰ کہ حضرت حسن بصری جیسے لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ ان ابن فلاں، ان فلاں، ان فلاں، ان ابو الحسن.
नाम नहीं लेता था कोई डरता हुआ अली पाक का, तो अहबाब गिरामी हजारों मिंबरों से की जाने वाली ये दीवार तो गिरनी ही थी। वाह वाह सैलाब के आगे कौन ठहर सकता है। तो ये जिक्र हैदर, भाई जिस तरह हर मैदान में अली जीतता था, बेशक बेशक हर मैदान में अली जीतता था, अली के सामने कोई खड़ा हो सकता था। इसी तरह आज जिक्र अली जीतता, वाह 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 वहाँ जाते अली जीतती थी, जाते अली को फतह थी, आज जिक्र अली को फतह है। और कोई समझे कि ये जो जिक्र अली है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुखालिफ है, कोई समझे कि जिक्र अली हजरत उमर के मुखालिफ है, कोई समझे कि जिक्र अली किसी और सहाबी के मुखालिफ है, ये उसकी कज फहमी है, ये उसकी सोच का टेढ़ापन है, ये उसकी बेबसीरती, ये उसकी बेबसारती है, ये उसकी जहालत का मुंह बोलता सबूत है। वो क्यों? मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि कोई शख्स आता हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कि सिफत रसूल सुनाए, वो कहते जा अली के पास। सुभान अल्लाह। जब वो वापस जाता, हजरत अबू बकर की भी ख्वाहिश थी कि जब वापस अगर मैंने उसको बताया तो वो सुन के जाएगा और चला जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की ख्वाहिश ये थी जब वो वापस जाए ना, कल्ला नबी नबी ना करता जाए, वो अली अली भी करता जाए, वो अली अली भी करता है, और वो ऐसा ही होता था। इसलिए अहबाब गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक मौला अली को तकते रहते थे, वाह 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 मौला अली अलैहिस्सलाम को तकते रहते